نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورہ بقرہ کے 144 اور 145 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ پچھلی بار یہ بتایا گیا تھا قبلے کے متعلق کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پہلے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آپ کو حکم ہوا اور آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ جو آیت آج پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی کا مژدہ سنایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو بار بار آپ آسمان کی طرف اپنے آنکھوں کو اٹھا کر، اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے، اور آپ کے اندر دلی یہ خواہش تھی کہ یہ قبلہ تبدیل کسی نہ کسی طرح ہو جائے اور کعبۃ اللہ جو پہلے سے اللہ کا گھر ہے اور قبلہ ہے وہ قبلہ بن جائے، اور اسی امید میں آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ کبھی کوئی وحی نازل ہو جائے اور اللہ کا حکم آ جائے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ اور یہ انسان کی عادت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کی خواہش ہو، کسی چیز کی آس لگی ہو اور کسی چیز پر آس لگا کر انسان بیٹھا ہو کہ وہ چیز وہاں سے آنے والی ہے تو بار بار انسان اس طرف دیکھتا ہے کہ آئی یا نہیں آئی، بار بار انسان کا دل، انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوتے رہتا ہے، اور یہاں تک کہ کئی بار پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کیا ہوا میری چیزوں۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس امید میں تھے اور آپ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، بعض حدیثوں میں ہے، تو آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی سن لی اور آپ کو حکم بھیج دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو چیزیں لکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ شطر کے معنی آتے ہیں سمت اور جہت کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی میں ایک لفظ آتا ہے الا، جس کے معنی آتے ہیں طرف کے، اس کو بھی استعمال کر سکتے تھے اور آیت کو مختصر کر سکتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ میں شطر کا لفظ، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پوری امت کے لیے آیا ہوا ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ کا انتخاب کیا کہ دور دراز میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں، تو بالکل کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہمارے لیے مناسب ہو نہیں سکتا، دشواری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا کہ اس جہت اور اس سمت کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، اور مسجد حرام لا کر اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اطراف کی طرف بھی اگر آپ کا رخ ہو جائے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، قبلہ مانی۔ اس لیے جو ہندوستان وغیرہ میں ہے
بالکل آپ کعبے کے بالکل سمت میں نہیں ہے، کعبہ آپ کے بالکل سامنے نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ کعبے کی جہت میں آپ لوگ رخ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رعایت کرتے ہوئے اور اپنے بندوں کی رعایت کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اوپر بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ تو بیت المقدس ہو، اور ان کے پاس جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں اور آپ کی نبوت کی جو علامتیں لکھی ہوئی تھی، ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہے، یہ چیز جانتے ہیں کہ آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا جمت، آپ کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور جاننے کے باوجود جو اس کا انکار کرتے ہیں یہ ان کی ہٹ ڈرمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ دوسری آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہی کے تعلق سے کہ اگر آپ ان کو اپنی اس نشانی کو چھوڑ کر باقی جتنی دلیلیں آپ کی نبوت پر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جتنے معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور جتنی بھی آپ کی نبوت پر جتنے بھی گواہ اور شواہد ہیں، پوری دنیا کی دلائل، معجزات اور شواہد لا کر ان کے سامنے آپ پیش کر دو، تب بھی یہ لوگ آپ کی اتباع نہیں کریں، اس لیے کہ انہوں نے ہٹ ڈرمی کر لی ہے، انہوں نے ضد پکڑ لی ہے کہ ہم کو آپ کی اتباع نہیں کرنی۔ اگر اتباع کرنی ہوتی تو یہ آپ کے دلائل پہلے سے ان کے پاس موجود ہے کہ کون کون سی دلیل ہے جناب آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ پہ پہلے ہی ایمان لیا، یہ آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا وما انت بتابع قبلتہم کہ آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں۔ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، اب آپ جب آپ کو حکم ہو گیا، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر حکم نازل ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف آپ رخ کریں، تو اب آپ ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں، ان کے رخ کی اتباع نہ کریں۔ اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ صرف آپ ہی نہیں، ان میں تو اللہ نے ایسی پھوٹ ڈال رکھی ہے کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کریں، ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو اس رخ پر گھوم کر نماز نہیں پڑھتے۔ جیسے آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے آپ کے اور ہمارے، ان سب کے اندر یہ ہے کہ ان میں بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، وہ سب ایک کی پوجا نہیں کرتے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی شنکر کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی اور کسی کو مانتا ہے، تو الگ الگ ان کے اندر بھی اپنے اپنے بھگوان الگ بنے ہوئے، اپنے اپنے خدا ان لوگوں نے الگ بنا رکھے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ مسلمان تو وہ ہے جو ایک خدا کو مانے، ایک سمت پر کام کرے، ایک جہت پر آ جائے، ایک طریقے پر آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فرما دیا فما بعضهم بتابع قبلۃ بعض کہ ان کے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے خود پر جو ان کے بعض لوگ کر رہے ہیں دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے آگے والوں پر اعتبار نہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنا دوسرا اختیار کر لیتا ہے، کوئی تیسرا اختیار کر لیتا ہے، کوئی چوتھا اختیار کر لیتا ہے، اور اتنے لوگ وہ کر لیتے ہیں کہ ان کو خود اپنے آپ پر اعتبار نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے، اور یہ سب ہم سب کے لیے بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، ان کی مرضیات کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہ اگر آپ کے پاس صحیح علم آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جب ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ جب صحیح شریعت
صحیح طریقہ، صحیح عبادت کا طریقہ، صحیح نماز کا طریقہ، صحیح شریعت اور صحیح احکام جب ہم تک پہنچ چکے ہیں اور انسان ان صحیح احکامات کو چھوڑ کر، صحیح طریقے کو چھوڑ کر، صحیح عقیدے کو چھوڑ کر اور لوگوں کے عقیدوں کو اپنا لے، طریقے کو اپنا لے، عبادت کے طریقے کو بدل لے، عقیدے کو بدل لے، رہن سہن کو بدل لے اور اسلامی ماحول کو چھوڑ لے، تو اس کا انجام کیا ہو؟ جو سب معصوم ہیں اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر اتباع کر لی تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ہم اور آپ کی کیا گنتی ہے کہ ہم تو گناہوں کے مجسمے بنے ہوئے، کوئی انسان ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس 24 گھنٹے کے اندر اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا۔ ہم اور آپ تو گناہوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ہم صحیح شریعت جو ہم تک پہنچی ہے اس کے ہم خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے بھائیوں کے طریقے کو اختیار کر لیں، اپنے رہن سہن میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے عقیدوں میں، اپنے شادی بیاہ میں اور اسی طرح اپنے معاملات میں اگر ان لوگوں کے طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا تو سوچ لیجئے کہ ہمارا کیا انجام ہو۔ اور آج مسلمان جو پریشان ہے، آج مسلمان پر جو تکالیف آ رہی ہے، آج مسلمان جو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلامی شریعت کو چھوڑ رکھا، اسلامی تعلیمات کو اس نے پس پش ڈال دیا۔ جب یہ مسلمان ان اسلامی تعلیمات کو اپنا لے گا، اسلامی طریقے کو اختیار کر لے گا، اپنے عقائد کو درست کر لے گا، اپنی عبادتوں کو درست کر لے گا، اپنے رہن سہن کے معاشرے کے حالات کو درست کر لے گا، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور جو پستی اور جو ذلت ان مسلمانوں کے حق میں آ رہی ہے وہ کامیابی اور کامرانی سے بدل گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان مسلمانوں کو مسلمان ہونا پڑے، ان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، جو ان کے پاس صحیح علم پہنچائے اس کو اپنانا پڑے گا، اس کے اوپر زندگی گزارنا پڑے گا، اور جو غلط عقائد ہے، جو غلط طریقہ ہے، جو اسلامی معاشرے کے خلاف ہے، اس سے بچنا پڑے گا، اس سے دور جانا پڑے گا۔ جب مسلمان ان صحیح تعلیمات پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، نرا کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے، تقلب قلب یقلب کے معنی آتے ہیں پھیرنے کے، وجہ کے معنی چہرہ، کاف معنی آپ، تحقیق کے ہم دیکھتے ہیں، تقلب آپ کے پھیرنے کو، وجہ کا اپنے چہرہ، فی السماء آسمان میں، تحقیق کے ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان میں پھیرنے کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واللہ یولی کے معنی آتے ہیں بدلنے کے، تبدیل کرنے کے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور آپ کے لیے بدلیں گے، قبلہ معنی قبلہ، تَرْضَاهَا رضا یزی کے معنی آتے ہیں خواہش کرنے کے، چاہنے کے، جس کو آپ چاہتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور آپ کو لیے قبلے کو بدلیں گے جو آپ کی خواہش ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واللہ یولی فولی مانے آپ پھیر دیجئے، وجہ کا اپنے چہرے، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، حیث مانے جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولوا پھیرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرا مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو بس پھیرو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، لَيَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک حق، مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی جانب سے، کہ حق تو یہی بات ہے کہ کعبۃ اللہ ان کا قبلہ ہو جائے، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ حق یہ ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ وہ چیز جو وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک بار اور آیت کا ترجمہ دیکھیں۔
تحقیق کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرنے کو. فَوَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے قبلہ جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ امت کو حکم ہے اور جہاں کہیں تم ہو پس پھیرو اپنے چہرے کو اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس چیز سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. وَلَئِنْ، اور اگر، أَتَيْتَ آپ دے دیں، عطا یاتی کے معنی آتے دینے کے، آپ دے دیں، الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت، کلی معنی تمام، آیت معنی نشانی، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تو وہ تبعوا کے معنی آتے ہیں اتباع کرنے کے، وہ نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی نہیں ہیں تابع ان کے قبلے کے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ہے ان میں سے بعض جو قبلے کے بعض کے تابع ہوں. ولئن اتبعت اهواهم، اور اگر آپ نے اتباع کی، اهواهم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک من العلم، آ گیا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، انک مانے بے شک آپ، اذا مانے اس وقت، لمن الظالمین ظالمین میں سے ہوں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ پیش کر دیں ان لوگوں کے سامنے جن کو کتاب دی گئی تمام نشانیاں، ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی اتباع نہ کریں ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے ان کے بعض تابع بعض کے قبلے کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک اس وقت آپ ظالمین میں سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں عمل یقین کی توفیق عطا فرمائے. 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تمام باتوں میں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشائخي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، کہ اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، کہ اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، کہ اللہ جان بوجھ کر انجانے میں، کہ اللہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تمام کو معاف فرما دے. کہ اللہ ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، کہ اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو اس سے نکال لے. کہ اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو اس سے نکال لے. یا اللہ تیرا ماہ مبارک آنے والا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو یا اللہ عبادت سے بھرپور کرنے والا بنا دے. کہ اللہ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. کہ اللہ اس کے ایک ایک ساعت پر یا اللہ تیری رضا کرنے والا بنا دے. کہ اللہ تیری ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. کہ اللہ گناہوں سے نفرت اور یا اللہ گناہوں کی نحوست ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. کہ اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اللہ نحوست اور نفرت پیدا فرما دے. کہ اللہ حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. کہ
اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کی محبت عشق پیدا فرما دے. اللہ ہم سب کو اسلام پر چلنا آسان فرما دے. اللہ تیرے احکامات پر چلنا آسان فرما دے. اللہ تیرے طریقے پر چلنا آسان فرما دے. اللہ تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا آسان فرما دے. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، جو زندگی باقی ہے اللہ تیرے احکامات پر گزارنے والا بنا دے. اللہ تیری نافرمانی سے بچ کر گزارنے والا بنا دے. اے الہ العالمین، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دے. اللہ یا اللہ جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورتیں اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ حاضرین میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے اساتذہ جا چکے ہیں، جن کا اور کوئی رشتہ دار اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دے. اے الہ العالمین، جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے الہ العالمین، جو بے جوڑا ہے اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دے. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہے اللہ ان کے اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، اس دنیا میں اللہ جب تک رہے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے. اے الہ العالمین، موت اس حال میں عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو. یا اللہ تیرے نبیوں یا اللہ تیرے برگزیدہ بندوں والی موت نصیب فرما. یا اللہ اچانک موت سے، یا اللہ حادثات والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حادثات والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، ہم سب کی قبروں کی زندگی کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے الہ العالمین، جو مقروض ہے قیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے. اے الہ العالمین، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ جس حال میں بھی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے امن و امان عطا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کو روشن کرنے میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما. یا اللہ اسلام کو پھیلانے میں ہم سب کا حصہ عطا فرما. اے الہ العالمین، حاضرین میں جو جائز مقاصد لے کر بیٹھے ہیں اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما. شر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.